اب اگر بات کریں قانون مفرد اعضاء کے مطابق تو جگر و غدد کے افعال دو قسم کے ہوتے ہیں، کیمیائی افعال ہوتے ہیں اور مشینی افعال ہوتے ہیں۔ اب کیمیائی افعال میں کیا ہوتا ہے کہ جگر و غدد خلط صفرا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خون میں اس کو جمع بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ عمل مسلسل ہوتا رہے اور جسم میں خون میں خلط صفرا بڑھ جائے تو یقیناً خون کا رنگ بھی زرد ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح مشینی تحریک میں یا مشینی افعال میں جگر و غدد خلط صفرا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جسم سے خارج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی بھی وجہ سے جگر و غدد کا کیمیائی فعل تیز ہو جاتا ہے اور اس میں خلط صفرا جسم میں بڑھ جائے تو جب جسم حالت صحت میں ہوتا ہے تو خود بخود طبیعت تحریک بدلتی ہے اور خلط صفرا جو بڑا ہوتا ہے جسم میں اس کو مشینی طور پر تحریک کو تیز کرتی ہے اور خلط صفرا جو زائد ہوتی ہے اس کو جسم سے خارج کر دیتی ہے، اور اس عمل سے پھر یرقان کی مرض جو ہے وہ جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ سیکھا کہ جگر و غدد کے کیمیائی افعال کی تیزی سے یرقان کا مرض پیدا ہوتا ہے اور جگر و غدد کے ہی مشینی تحریک کو بڑھا دینے سے یا مشینی افعال کو بڑھا دینے سے یرقان کا مرض جاتا رہتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جگر کے کیمیائی افعال کا بڑھ جانا اس میں کیفیاتی، نفسیاتی اور مادی اسباب سارے عوامل جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ مثلا اس میں موسم کا یکدم تبدیل ہو جانا، گرمی خشکی کی زیادتی ہو جانا یا بعض دفعہ سردی خشکی کی زیادتی سے جسم میں تسکین جگر ہو جانا، جگر کا تسکین میں چلا جانا۔ جگر جب تسکین میں چلا جاتا ہے تو صفرا کے جو خارجی راستے ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، صفرا کے اخراج میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس میں سدے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جسم کے اندر صفرا رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں جو لوگ بہت زیادہ ٹھنڈا اور چلڈ واٹر پیتے ہیں یا بہت زیادہ ٹھنڈی یخ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں یا جو بھی مشروبات پیتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ ٹھنڈا پینے سے بھی جگر کی حرارت کم ہو کر بائل جو ہوتا ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بائل ڈکٹس جو ہوتی ہیں ان میں رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں غصے کا بار بار پیدا ہونا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرم خشک غذاؤں کا زیادہ استعمال، تیز مسالہ جات، بہت زیادہ کھٹے اور ترش مشروبات کا استعمال، یہ سب چیزیں یرقان کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ علامات تو دیکھی ہوں گی کہ جلد کا، جسم کا رنگ پیلا ہو جانا، اس میں پیلاہٹ نمایاں ہونا، کہ آنکھوں کی سفیدی جو ہوتی ہے اس میں پیلاہٹ کا نمایاں ہونا۔ لیکن ایک اور علامت یاد رکھیں کہ جب یہ صفرا کی، یرقان کی جو صورت ہے جب یہ شدت پکڑتی ہے تو بعض دفعہ اس میں جب یہ مرض شدت پکڑتی ہے تو مریض کو ہر شے بھی پیلی پیلی نظر آنا شروع ہوتی ہے، یعنی نظروں کے آگے بھی پیلاہٹ چھا جاتی ہے۔ تو جگر کی کیمیاوی تحریک میں جب خلط صفرا خون کے اندر بڑھ جاتی ہے تو اس سے یرقان کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو مشینی تحریک میں بدلتے ہیں، جگر و غدد کی مشینی تحریک میں بدلتے ہیں تو جسم میں فالتو صفرا خارج ہو کر یرقان کا مرض جاتا رہتا ہے۔ یہ سب معلومات میں نے بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ بہت سے حکماء ہیں جو نظریہ قانون مفرد اعضاء سیکھ رہے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ انڈیا سے بھی بہت سارے حکماء ہیں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور بار بار اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے اور سکھانے کا جو ایک کوئی سیشن ہے، کوئی کلاسز ہیں، ان کو شروع کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ بہت جلد علم الابدان کے اوپر سیٹ اپ کر رہے ہیں، ٹیم لگی ہوئی ہے انشاءاللہ، تو جلد ہی آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکچرز کا ایک بڑا ہی بہترین سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے، اور یہ ساری اتنی لمبی تفصیل دینے کا مقصد یہ تھا، بعض دفعہ ہمارے کچھ ایسے ویورز بھی ہیں جو ذوق رکھتے ہیں قانون مفرد اعضاء کے حوالے سے بڑی گہرائی میں جا کر چیزوں کو سمجھنے کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مطب ابن طبیب پر ہم قانون مفرد اعضاء کے تحت علاج کرتے ہیں، علاج بالغذا کے تحت علاج کرتے ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو علاج بالغذا کے تحت کچھ ایسی تدابیر، کچھ ایسا پرہیز، کچھ ایسا غذائی پلان ضرور بتایا جائے، تو اس کا غذائی علاج، کچھ احتیاطی تدابیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ جو لوگ یرقان میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنی ان ابتدائی علامات میں گھر بیٹھے کم سے کم غذائی پرہیز اور علاج اس کو شروع کریں، اور پھر اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی مرض میں کسی مستند طبیب سے رابطہ ضرور کیا کریں، ہر کام گھر بیٹھے نہ کیا کریں، اور ضروری ہے کہ اگر آپ ویڈیو دیکھ کر کسی ویڈیو میں سے آپ کو کوئی اچھا نسخہ ملتا ہے یا کوئی اچھا پرہیز، کوئی غذائی پلان ملتا ہے تو ضرور اس پہ عمل کریں، لیکن اس سے پہلے اپنی طبیعت، اپنا مزاج، اپنی تشخیص کسی قابل قانون مفرد اعضاء کے طبیب سے ضرور کروائیں تاکہ آپ کو وہ یہ بتا سکے کہ ہاں جو ویڈیو دیکھ کر آپ کسی پرہیز یا نسخے کی طرف جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ ایک عام شخص کے لیے بعض دفعہ
ایک لفظ کی غلطی بھی اسے غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یرکان جیسے مرض میں پرہیز تو شرط ہے۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے آپ پرہیز نہیں کریں گے، تو یہ مرض نہیں جائے گا یا آپ کو اگلے درجات میں لے جائے گا اور پھر بہت زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اس میں جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں ان میں مربع گاجر ہے، مربع سیب ہے، اس کے ساتھ گاجر کا جوس آپ لے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے دودھ میں دلیا گندم یا ساگودانہ یہ بنا کے آپ لے سکتے ہیں۔ اب ان میں سبزیاں جو استعمال آپ کر سکتے ہیں وہ مولی، گاجر، ٹینڈے، مونگرے، کدو، پیٹھا، اس طرح کی جو سبزیاں تقریباً اعصابی غدی مزاج میں آتی ہیں ان کو آپ بنا کر سالن کے طور پہ استعمال کریں، لیکن اس میں گھی شامل نہیں کرنا آپ نے سالن بناتے ہوئے، اس بات کا احتیاط کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو مسالہ جات آپ نے ڈالنے ہیں وہ بھی یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو گھر میں ہانڈی بن رہی ہے، سالن بن رہا ہے، اسی میں سے یرکان کا مریض بھی کھا رہا ہے۔ وہ تیز مسالہ جات، اس میں ٹماٹر، لہسن، ادرک، پیاز شامل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے وہ صحیح سے فائدہ مند نہیں ہو سکتا بلکہ نقصان دہ ہوگا۔ سالن جو ہے وہ الگ سے بنانا ہے اپنا، اور بالکل اتنی سی مقدار کی سبزی لیں جو بنانی ہے اور روٹی کے بغیر کھانی ہے۔ مسالہ جات کون سے استعمال کرنے ہیں؟ اس میں کالی مرچ ہے، زیرہ سفید ہے، دھنیا خشک ہے اور چھوٹی الائچی ہے، یہ مسالہ جات استعمال کریں۔ اور نمک کوشش کریں کہ آپ اس میں بالکل استعمال نہ کریں، نمک سے احتیاط کریں۔ اور یہ سالن کم سے کم آپ دن میں 1 سے 2 دفعہ ضرور کھائیں، یا صبح کے وقت جو ہے وہ پھل کا ناشتہ کریں، دلیے کا ناشتہ کر لیں۔ صبح کے وقت کوشش کریں دلیا یا ساگودانہ لے لیں دودھ میں بنا ہوا۔ دوپہر کے وقت آپ کا یہ جو سالن آپ کو سبزیاں بتائی ہیں ان کا ایک سالن بنا کے اسی کو آپ نے کھانا ہے، اور روٹی اس کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ روٹی اس لیے استعمال نہیں کروائی جاتی بعض دفعہ کہ جگر کے اوپر بوجھ نہ بنے، وہ پہلے سے متاثر ہے جگر و غدد کا نظام، تو اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ بنے۔ ہلکی پھلکی غذا لیں تاکہ علاج معالجے کا سلسلہ بھی جاری رہے غذائی طور پر، اور جسم پر اضافی بوجھ بھی نہ بنے، کاربوہائیڈریٹس کا یا فیٹس کا یہ بوجھ نہ بنے۔ اب اس میں سب سے اہم جو ایک قہوہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سونف، گل سرخ اور سبز الائچی، اور اس میں آپ حسب ضرورت ملٹھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور تھوڑی حسب ضرورت تازہ ادرک کا ایک ٹکڑا بھی ڈال سکتے ہیں اگر ضرورت محسوس ہو تو اس کا آپ قہوہ بنا کر دن میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کریں۔ پھلوں میں گرما، کیلا، خربوزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تربوز، گنے کا رس ہو گیا، اور مولی کا رس ہے، گاجر کا جوس ہے، یہ ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح سے پرہیز کی بات کریں تو یرکان کے مریض کو انڈے، گوشت، تیز مسالہ جات یا جتنا بھی باربیکیو ہے، فاسٹ فوڈ ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، کھٹے مشروبات یا پھل ہیں، ان چیزوں سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک، اس طرح کی چیزوں کا ہانڈی میں زیادہ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی صورت آپ نے ٹھنڈا یخ پانی نہیں پینا، بہت زیادہ ٹھنڈا مشروب، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس، ان چیزوں کا بالکل استعمال نہیں کرنا، یہ آپ کے جسم کے نظام کو اور بگاڑیں گی اور صحت کو اور متاثر کریں گی، مرض کو بڑھا دیں گی۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر پیشاب میں جلن بہت زیادہ محسوس کریں تو جو کچی لسی ہمارے ہاں بنتی ہے دیہات میں، دوپہر کے وقت گرمیوں میں دودھ کے اندر پانی ڈال کے کچی لسی بنائی جاتی ہے، اس کو ہلکا ٹھنڈا کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پیشاب آور ہوتی ہے اور پیشاب میں جلن جو ہے اس کو بھی ختم کرے گی، اور یورین بھی لا کر جسم سے فالتو صفرا کو خارج بھی کرے گی۔ اچھا، اس میں عام طور پہ نمک کی بڑی مقدار ڈالی جاتی ہے، تو یرکان کے مریض کے لیے اس میں نمک ہرگز نہیں ڈالنا آپ نے، اور دہی کی کھٹی لسی یا دہی، اس طرح کی چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یرکان کی جو ابتدائی علامات ہوتی ہیں، اس میں مریض اگر سخت پرہیز کرے اور جو چیزیں کھانے کے لیے بتائی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل کرے تو طبیعت جو ہے وہ صحت کی طرف لوٹ آتی ہے بغیر کسی دوا کے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی آپ کو ان علامات کا اظہار ہو یا اس بیماری کا پتہ چلے کہ یہ آ رہی ہے، تو ضرور کسی نہ کسی مستند طبیب سے آپ نے جا کر اپنا معائنہ کروانا ہے، اپنا چیک اپ کروانا ہے، اور اس سے غذا کے طور پہ یا ادویات کے طور پہ گائیڈنس ضرور لیتے رہیں، کیونکہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یرکان کے مریض کو قبض کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے تو ایک صحت مند انسان کے لیے بھی قبض جو ہے وہ نقصان دہ ہے، لیکن ایک بیمار شخص کے لیے جو قبض ہوتی ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے آپ کو میں طبیب کی طرف زیادہ راغب کر رہا ہوں، کسی بھی مستند طبیب سے اپنا غذائی پلان لیں، اس سے ادویات کے حوالے سے ڈسکشن ضرور کریں۔ وہ اس لیے کیونکہ بعض دفعہ قبض شدید ہوتی ہے اور طبیعت اور زیادہ خرابی کی طرف چلی جاتی ہے،
اور کیونکہ یرکان والے پیشنٹ کو کم سے کم دن میں 2 سے 3 موشن پخانے آنا لازمی ہوتا ہے، اور اب یہ کس طرح سے پخانے لائے جانے چاہیے یہ ایک طبیب ہی جان سکتا ہے، اور وہ آپ کو مسل یا ملین کا استعمال کروا کر موشن لا سکتا ہے، اور بڑی خاص مقدار میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے طبیب سے ضرور رابطہ کریں۔ باقی اس کے حوالے سے جو ایک عوامی نسخہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو غیر مضر بھی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے، اس کے لیے چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ نسخے میں اجزاء ہے ملٹھی ہے، ہلدی ہے اور سونف ہے۔ یہ 3 اجزاء آپ نے برابر وزن لے لینے ہیں، اور اب ان تینوں کے برابر وزن آپ نے ریوند خطائی آپ نے ایک پنسار کی آئٹم ہے وہ آپ نے لے لینی ہے۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے باریک پاؤڈر صفوف بنا لینا ہے، اور اس کی ½ ٹی اسپون دن میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کریں، اور شدید قبض کی صورت میں تھوڑی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں۔ بالکل کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جز بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کی مقدار زیادہ ہو جائے یا اگر اس کی مقدار تھوڑی زیادہ بھی لے لی جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ موشن زیادہ آ سکتے ہیں، بہت زیادہ موشن آئیں تو مقدار کم کر دیں، اور جیسے جیسے یرکان کی علامات کم ہوتی نظر آئیں تو اس کی خوراک دوا کی جو ہے وہ کم کرتے چلے جائیں۔ مزید آپ کسی بھی مرض کے مشورے کے لیے، غذائی چارٹ حاصل کرنے کے لیے یا مکمل علاج کروانے کے لیے آپ مطب ابن طبیب کے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر جو بھی گائیڈ لائن ہوگی وہ دی جائے گی۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یرکان کے عنوان پر ایک مکمل تحقیقی اور تفصیلی ویڈیو مکمل ہو چکی ہے اور اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ دوستو مطب ابن طبیب کی پوری ٹیم اس سارے کام میں، سوشل میڈیا کو مینیج کرنے میں، یا جتنی بھی دنیا بھر سے جو مریض ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنے غذائی پلان لیتے ہیں یا علاج معالجے کے سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں، ہمارے حکماء ان کو خدمات پیش کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر پوری ٹیم ہے، وہ بڑے بہتر طریقے سے کنٹینٹ آپ لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور شیئر کریں، اور خاص کر ان لوگوں تک شیئر کریں جو اس مرض میں مبتلا ہیں، تاکہ وہ اس مرض کے متعلق بہتر طریقے سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، مطب ابن طبیب کی ٹیم اور حکیم دانش ضیاء کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ۔